جناب سلیم احمد کا شعر ہے، نامرادان محبت کو حقارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو جینے کا ہنر کا سفر اسی شعر کے ساتھ بات یہ ہے کہ لمحہ حال میں موجود رہنے کا جو فن ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں وقت ہر لمحے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، جہاں توجہ اسکرینز، نوٹیفیکیشنز اور ختم نہ ہونے والی فہرستوں میں بڑھ چکی ہے، وہاں ایک انسان کی سب سے طاقتور صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، موجودگی۔ ہم مسلسل مصروف سکرول کرنے، رد عمل دینے اور چیزیں کھپانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی صرف ہوتے ہیں۔ موجود رہنے کی مہارت صرف درویشوں یا یوگیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے ہم سب سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک زیادہ بامعنی اور مطمئن زندگی کی کنجی ہو سکتی ہے۔ اس قسط میں ہم لمحہ حال میں جینے کی قدر کو دریافت کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ہم جدید الجھنوں سے کیسے نکل کر سکون، وضاحت اور تعلق کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودگی کیوں ضروری ہے؟ موجود ہونا صرف ذہنی سکون یا مراقبے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں مکمل طور پر شریک ہونا، چاہے وہ کھانا ہو، چلنا ہو، کسی کو سننا ہو یا صرف سانس لینا۔ جب آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ ماضی کی پشیمانیوں یا مستقبل کی فکروں میں قید نہیں رہتے، آپ ابھی میں ہوتے ہیں، ابھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زندگی حقیقتاً موجود ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ موجودگی کے ساتھ جیتے ہیں وہ کم دباؤ محسوس کرتے ہیں، ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ موجودگی حافظہ بہتر کرتی ہے، توجہ بڑھاتی ہے اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتی ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودگی ہمارے اصل نفس اور اقدار کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اچھا، اب توجہ کی الجھن کیا ہے؟ یہ اس میں ایک کانفلکٹ رہتا ہے جو کہ ایک الجھن ہے۔ موجود رہنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا، مسلسل نوٹیفیکیشن، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز اور تیز رفتار ماحول سب ہماری ذہنی جگہ کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ مسلسل تحریک کے عادی ہو چکے ہیں، متحرک رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، حرکت کے عادی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے خاموشی اور سکون ہمیں اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن الجھن صرف بیرونی نہیں، اندرونی بھی ہے۔ حد سے زیادہ سوچنا، فکریں پالنا، ماضی کے مکالمے دہرانا یا مستقبل کی مشقیں کرنا، یہ سب ذہنی الجھن کی شکلیں ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو زندگی چل رہی ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم خود سے ایک جال بن لیتے ہیں کہ اگر میں یوں ہوا تو وہ یہ سامنے والا شخص جو ہے مجھے یوں کہے گا، اگر میری گاڑی اس کے ساتھ لگ گئی تو یوں ہو جائے گا، پھر میں اس کو یہ کہوں گا، پھر میں اس کو یوں کہوں گا۔ ایک جال ہم اپنے گرد خود ہی بنتے جاتے ہیں، اور آخر یہ جو گفتگو ہے یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور پھر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو سامنے آنے والا شخص ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ علامات کہ آپ لمحہ حال سے کٹ چکے ہیں، کس طرح سے آپ جانیں گے؟ مثلاً آپ اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے۔ آپ بے مقصد موبائل چیک کرتے ہیں۔ آپ کو مسلسل بے چینی یا بوریت محسوس ہوتی ہے جب کوئی تحریک نہ ہو، کوئی متحرک نہ ہو۔ آپ کسی کام کو بغیر ملٹی ٹاسکنگ کے انجوائے نہیں کر پاتے۔ آپ جذباتی طور پر بے حس یا دوسروں سے منقطع محسوس کرتے ہیں، الگ، ٹوٹے ہوئے۔
یہ علامات ناکامی کی نہیں بلکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کا ذہن زیادہ محنت اور کم جڑاؤ کا شکار ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ موجودگی ایک عمل ہے، کوئی مستقل حالت نہیں، آپ اسے مشق سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ موجودگی کی طرف واپسی کے آسان طریقے۔ اچھا، ایک کام پر مکمل توجہ۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کام، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے، لیکن ہم اکثر دو تین کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے بھی 3-4 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک کام کریں، کھانے کے وقت صرف کھائیں، چلتے وقت فون نہ دیکھیں، ایک ٹیب پر کام کریں۔ 10-12 ٹیب کھولے ہوتے ہیں ہمیں موبائل کے اوپر بھی، دوسروں پہ بھی، ادھر بھی ادھر بھی، اس کو بھی میسج آ رہا ہے، اس کو بھی میسج آ رہا ہے، میسنجر پہ 5-6 دوستوں سے اکٹھے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال شعوری سانس لینا ہے نا، سانس تو آتا جاتا رہتا ہے، آپ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن چلے، سانس ہمیشہ لمحہ حال میں ہوتی ہے۔ جب بھی الجھن محسوس ہو 3 گہری سانسیں لیں، ہوا کو اندر اور باہر جاتے محسوس کریں نا۔ ایک وہ سانس ہے جو آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، سبحان اللہ نا۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو آپ 3 گہری سانسیں لیں اور باقاعدہ محسوس کریں کہ اچھا میں سانس لے رہا ہوں، ٹھیک۔ اچھا جی، پھر ہے 5 حواس کی مشق۔ رکیں اور محسوس کریں آپ 5 چیزیں کیا دیکھتے ہیں۔ 4 کو چھو سکتے ہیں، 3 کو سن سکتے ہیں، 2 کو سونگھ سکتے ہیں، 1 کو چکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو زمین سے جوڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ گئے نا کہ اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک دیکھنا ہوتا ہے، پھر چھونا ہوتا ہے، پھر سونگھنا ہوتا ہے، پھر ایک کچھ، تو یہ اس طرح سے آپ کو وہاں جس حال میں آپ موجود ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میں یہاں ہوں۔ اچھا، روزانہ کے وقفے، دن میں چند بار 1 منٹ کا وقفہ لیں، اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں یا اپنے جذبات چیک کریں۔ یہ بڑا اچھا ہے جی، ویسے 1 منٹ رک جائیں، دیکھیں ادھر ادھر میں کیسا ہوں، کس طرح سے ہوں، بلڈ پریشر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو فائن، ہاں آپ کے چہرے پہ ویسے مسکراہٹ آ جائے گی۔ پوری توجہ سے سننا، جب کوئی بات کرے واقعی سنیں، جواب نہ سوچیں، ان کے ساتھ مکمل طور پر موجود رہیں۔ موجودگی سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ ہم اکثر جو ہے نا، یہ جو انٹرویو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک سوال کر دیا، وہ بھائی صاحب جواب دینے لگے، آپ آگے سوچنے لگے، یار وہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو سنو نا، آپ اگلا سوال تیار کرنے لگے ہو، ادھر پروڈیوسر سے بات کر رہے ہو، وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سنا ہی نہیں جا رہا۔ تو بہرحال یہ تو ایک پروفیشنل وہ اس کی بات تھی، لیکن عام زندگی میں بھی دوسروں کے ساتھ پوری توجہ سے سنیں، اس کی طرف فیس کر کے سنیں۔ غفلت کی قیمت، ہاں جب ہم غافل ہوتے ہیں ہم زندگی کو کھو دیتے ہیں، ہم کسی اپنے کی آنکھوں کی جھلک، صبح پرندوں کی آواز، کھانے کی خوشبو اور اپنی سانس کی لذت کھو دیتے ہیں۔ غفلت ہمیں معمولی لمحوں کی دولت سے محروم کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جو ہوتی ہیں، یہ عدم اطمینان کو بھی بڑھاتی ہے۔ جب ہم مکمل طور پر موجود نہیں ہوتے تو ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، اور وہ کچھ اکثر ہماری اپنی موجودگی ہوتی ہے۔ ہم موجود نہیں ہوتے، وہی کمی ہوتی ہے۔ تو موجودگی آپ کو کیا واپس دیتی ہے؟ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا اہم ہے اور کیا نہیں، وضاحت ہو جاتی ہے اس کی۔ دوسرا، سکون ہو سکتا ہے، آپ وقت سے لڑنا بند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ لڑنا بند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ تعلق، آپ لوگوں، فطرت اور خود، 3 چیزیں ہیں نا، ہاں یہی ٹرائی اینگل یہ دنیا بناتی ہے، آپ کا ماحول جو ہے، وہ ایمبینس جو ہے، وہ یہی ہے۔ لوگ، فطرت اور خود سے گہرے تعلق میں آتے ہیں۔ اور آخری بات، خوشی، سادہ کام بھی بھرپور محسوس ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا غور و فکر، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیں، اپنی سانس محسوس کریں،
زمین پر اپنے قدموں کو محسوس کریں، خود سے پوچھیں میں اس وقت کہاں ہوں، میں اس وقت کہاں ہوں، جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر۔ پھر نرمی سے خود کو یہاں اب واپس لائیں۔ آپ کو کہیں جانے یا کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ جائیں۔ ہاں، ہونا کسی کامل حالت کا نام نہیں، یہ بار بار اسی لمحے میں لوٹنے کا نام ہے۔ وہی لمحہ جو آپ کے پاس واقعی موجود ہے۔ جیسے جیسے الجھنیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے ہماری اندرونی خاموشی کو بھی گہرا ہونا چاہیے۔ موجودگی کی مہارت ایک ایسی انسانی خوبی ہے جسے ہم آج کی ڈیجیٹل دنیا میں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور خوبصورتی یہ ہے کہ موجودگی کچھ بھی خرچ نہیں کرتی۔ یہ ہمارا کوئی خرچہ ہوتا ہی نہیں، اسے نہ کسی شیڈول کی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی ایپ کی ضرورت ہے، بس ایک نیت درکار ہے، نیت رکنے کی، محسوس کرنے کی، دیکھنے کی اور جینے کی، کیونکہ لمحہ حال صرف وہ وقت نہیں ہے جب زندگی وقوع پذیر ہوتی ہے، یہی زندگی ہے۔